تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اس طرح کا یہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ اصل واقعہ یہ موجود ہے، باقی خطیب اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بھی غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان کے اندر لکنت تھی، کہ آپ جب اکثر آپ قوالیوں میں بھی سنتے ہیں کہ جب تک بلال اذان نہ دیتے سورج نہیں سی چڑھیا، اس طرح کی قوالیوں میں لفظ موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی زبان میں سے شین جو لفظ استعمال ادا نہیں ہوتا تھا، آپ اس جگہ شین کی جگہ پر سین پڑھتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جب یہ اذان صحیح نہیں پڑھتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ڈیوٹی بدل کر ایک اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اذان پڑھی تو دن نہیں چڑھا، تو لوگ پریشان ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب تک بلال اذان نہیں کہیں گے تب تک اللہ سورج کو نکلنے کا حکم نہیں دے گا۔ یہ بھی قصہ اور کہانی ہے، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی ہی اس وجہ سے تھی، احادیث مبارکہ اندر موجود ہے هو افصح اللسان وامدا، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز بڑی حسین اور خوبصورت تھی اور بڑے ہی فصیح اللسان تھے۔ آپ کی زبان کے اندر کسی قسم کی کوئی لکنت نہ تھی۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جب وہ اذان پڑھا کریں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو قوالوں نے اور نعت خوانوں نے جب اپنی طرف سے بنا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مشہور کر رکھی ہے۔ اس کا بھی تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر بالکل نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں، اور بلکہ یہ موضوع روایت ہے، جھوٹ ہے جو حضرت بلال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک تیسری بات بھی میں کر دوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میں حضرت بلال کے بارے میں کہ آپ سیاہ رنگ کے تھے، حبشی تھے۔ لیکن پہلے حبشی کا معنی سمجھ لیں کہ حبشی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حبش علاقہ ہے جو مدینہ شریف کے ساتھ تھا۔ اس حبشہ کو حبش اس لیے کہتے ہیں جس طرح کہ اب یورپ کے اندر بعض انگریز بالکل سفید ہیں اور بعض انگریز بالکل سیاہ ہیں دونوں انگریز ہی، لیکن دونوں کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی حبش ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ سفید رنگ کے بھی ہوں اور سیاہ رنگ کے بھی ہوں۔ سیاہ اور سفید رنگ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو حبش کہا جاتا ہے، جس طرح اور پھر وہاں کے رہنے والوں کو حبشی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بر اعظم یہ خصوصاً صغیر پاک و ہند میں یہاں پر یہ معروف ہو گیا ہے جو بندہ بالکل سیاہ رنگ کا ہو ہم اس کو حبشی کہتے ہیں۔ تو حالانکہ حقیقی جو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ یا تو نہایت سفید ہو یا بہت سیاہ ہو تو اس کو حبشی کہا جاتا ہے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں الفاظ آئے ہیں شدید العدمہ کے الفاظ ہیں۔ شدید العدمہ کے مراد ہوتا ہے کہ جس کا رنگ جو وہ گندمی رنگ ہو، گہرا گندمی رنگ ہو، اس کو شدید العدمہ کہتے ہیں۔ آدم مٹی کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ تو آدم علیہ السلام کو آدم ہی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنے، ہم کو بھی آدمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہماری ابتدا جو مٹی سے ہوئی۔ تو اس سے شدید العدمہ کا معنی ہوتا ہے جس کا رنگ مٹی مائل ہو، تو مٹی کی طرح جس کا رنگ ہو اس کو آدمی کہتے ہیں اور عدمہ کہتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کا رنگ اس طرح نہیں تھا، بلکہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد کے رنگ بھی وہ اچھے تھے، بلکہ آپ کی والدہ جو بہت امیر اور جب سرمایہ دار گھر سے تعلق تھا، لیکن بعد میں حملہ ہوا اور وہاں پر وہ غلام بن گئے، کیونکہ غلامی کا دور بن جاتا تھا جب کوئی جس علاقے کو فتح کر دیا جاتا تو وہاں کے مرد و عورت کو جو وہ غلام بنا لیا جاتا تھا۔ حضرت بلال کے بھی والدین اسی طرح پہلے وہ آزاد تھے لیکن بعد میں وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اگر ایسا ہو بھی تو جس طرح حبش کا معنی ہے جو بہت زیادہ سفید ہو یا بہت زیادہ سیاہ ہو، حضرت بلال کی پیدائش ہی مکہ شریف کے اندر ہوئی ہے، آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر ایک اعتبار سے اگر سیاہ رنگ کا کہا بھی جائے، حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضور نے فرمایا کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی نوجوان جا رہا ہے تو اس کے پاس پانی ہے تو لے کر آؤ۔ تو جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیرا
حضور کا دست سے مبارک لگنا تھا وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طرح اتنے باصورت ہوتے، لوگ اکثر باصورتی کا معنی سے مراد لیتے ہیں، حالانکہ بعض کا کئی بندے رنگ بڑا سفید ہوتا ہے لیکن نین نقش نہ ہو تو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا، لیکن بعض کا نین نقش اچھے ہوں تو رنگ سیاہ بھی ہو تو خوبصورت لگتا ہے۔ ہمارے ہاں سیاہ جو ہے وہ جہاں جو برصغیر پاک و ہند میں ان لوگوں کو انگریز جو ہیں ان کو کالے لوگ کہتے ہیں، ہم کو بلیک مین نہیں کہا جاتا، چاہے ہمارے رنگ جب وہ گندمی ہوں چاہے وہ تھوڑے تھوڑے سفید ہوں، کیونکہ ہمارا اکثر یہ خطہ برصغیر پاک و ہند کا ان کو بلیک مین ہی کہا جاتا ہے، یعنی کالے رنگ کے لوگ کہا جاتا ہے، اور جو یورپ کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے 3 باتیں جو میں نے آپ کے حوالے سے بیان کی کہ آپ جو ہے وہ پہلی بات تو آپ کے ایمان لانے کا واقعہ جو اکثر خطیب بیان کرتے ہیں واعظین، وہ واقعہ درست نہیں۔ دوسرا کہ آپ کے حوالے سے اذان کے حوالے سے وہ واقعہ بھی درست نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے فصیح اللسان تھے، اور آپ کے رنگ کے حوالے سے بھی جس طرح جو کوئل کے ساتھ کبھی مشابہت دیتے ہیں، کبھی جناتوں کے اندر بھی اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ آپ کے رنگ کے حوالے سے ملتے ہیں کہ آپ کا رنگ کالا تھا تو اس طرح ہوا، حالانکہ کالا رنگ ہونا کوئی عیب کی بات بھی نہیں، لیکن حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کے بارے میں بھی یہی الفاظ سیم اسی طرح کا الفاظ شدید العدمہ کے الفاظ ہیں کہ ان کا رنگ بھی گندمی مائل تھا، اور بھی صحابہ کرام ان کے حوالے سے شدید العدمہ کے الفاظ آئے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی اگر کالا اس طرح کہا جائے تو پھر جب وہ اگر بلال کو کہتے ہیں تو پھر ان کو بھی کہا جائے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں یا کبھی بھی ان کے ناموں کے ساتھ کبھی بھی ایسا تعارف نہیں ہوا، لہٰذا آپ کو اس حوالے سے بھی آپ کی بارگاہ میں اس طرح کی بے ادبی سے بھی بچنا چاہیے۔